قرآن کریم کو براہ راست عربی میں سمجھنے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ الفاظ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، میں نے آپ کو خود ایک بات کہی ہے کہ نہ میں آپ کو گرامر پڑھاؤں گا، نہ گردانے، نہ ترجمہ کرواؤں گا، بلکہ آپ قرآن کریم کو عربی میں سمجھتے چلے جائیں گے ڈائریکٹ۔ یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، جلدی سے مجھے بتائیں ان 3 الفاظ کا مطلب کیا ہوگا؟ الحلال حلال، الحرام حرام، المؤمن مومن۔ میں نے تو آپ کو اس کا مطلب نہیں بتایا، آپ نے عربی میں سمجھا اور مجھے بتا دیا۔ یہ آپ کا آغاز ہے۔ اسی سے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جیسے الفاظ کو آپ نے خود عربی میں سمجھا تھا، میرے سے آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا، اسی طرح یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، لمبی لمبی آیات ہیں، یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ آپ نے عربی میں سمجھنی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ طے کیا کہ میں آپ کو ترجمہ نہیں بتاؤں گا اور گرامر نہیں بتاؤں گا، آپ صرف 20 منٹ شروع میں دیں گے اور آہستہ آہستہ یہ وقت بڑھتا جائے گا، اور 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو، جب آپ قرآن کریم کھولیں گے اس کے پیغام کو عربی میں سمجھتے ہوں گے۔ ڈائریکٹ شروع کریں گے؟ شروع لیجیے پھر۔ آج سے ہم اپنا انشاءاللہ سبق شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر قرآن کے وہ الفاظ جس کا مطلب آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے والے بہت سے لوگوں کو، بہت سی زبانوں والوں کو آتا ہے، ان الفاظ کو پڑھتے جائیں اور مطلب آپ مجھے بتاتے جائیں۔ اللہ اللہ، محمد محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام اسلام، القرآن قرآن، الکعبہ کعبہ، الجنہ جنت، الحلال حلال، الحرام حرام، المؤمن مومن، الکافر کافر، الفساد فساد لڑائی، الصلح صلح، الخالق پیدا کرنے والا، اللباس لباس کپڑے، الشکر شکر، الشیطان شیطان، موسیٰ موسیٰ، طوفان الطوفان، الحق حق، الباطل باطل، الذکر ذکر، الشرک شرک، التوبہ توبہ، الخیر اچھائی خیر، الشر برائی، الوالد باپ، سورہ سورت، الزکاة زکوٰۃ، الدین انصاف۔ الدین کے دونوں مطلب ہوتے ہیں، انصاف بھی اور دین بھی۔ دین۔ الحمد تعریف، الجزا بدلہ، الحشر حشر، المقدس مقدم احترام والی مقدس جگہ، المبارک برکت والا۔ دیکھیں یہ آپ کے 36 الفاظ تھے جو آپ نے اس کا مجھ سے ترجمہ پڑھا نہیں، عربی میں سمجھا جی ڈائریکٹ آپ کو براہ راست عربی میں سمجھ آ رہے تھے، آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک حیران کن نظام ہے۔ آپ انہی الفاظ سے مکمل آیات تک، مکمل صورت تک خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ اس نظام میں سمجھتے چلے جائیں گے، لیکن شرط ایک ہے، آپ نے وقت دینا ہے، سستی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ قرآن کریم اتنا بھی آسان نہیں کہ انسان وقت نہ دے اور وہ ہاتھ آ جائے، اور قرآن اتنا عظیم اور قیمتی ہے کہ انسان تھوڑا سا وقت دے تو وہ صدیوں کے لیے، آخرت کے لیے، انسان کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے اور رحمت بن جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے درمیان جو چیز طے تھی، میں آپ کو ترجمہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ الفاظ ہیں۔ یہ جو آپ نے بھی الفاظ سارے کے سارے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان الفاظ سے ان آیات تک آپ نے خود سمجھنا ہے، عربی میں سمجھنا ہے، ترجمہ نہیں کرنا، گرامر نہیں پڑھنی اور گرامر میں نہیں الجھنا۔ یہی باتیں آپ کے میرے درمیان طے ہوئی ہیں، اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے دیکھنے والے جتنے نوجوان ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کالجز کے ہیں، اور عام پڑھے لکھے افراد ہیں، وہ آسانی سے انشاءاللہ اسی طرح قرآن کریم کو 6 ماہ کے اندر عربی میں سمجھ رہے ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے یہ جو ایک سبق پڑھا تھا، اس میں یہ پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا، کتاب کے اندر یہ موجود ہیں، یہ آپ کے پاس یہ الفاظ تھے جو خوبصورت الفاظ لکھے گئے ہیں، جلدی سے وہی الفاظ میں نے پھر آپ کے سامنے لائے ہوں، ان کو عربی میں ہی پڑھیے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیں آپ ان کو سمجھ رہے ہیں؟ بالکل۔ اللہ محمد، الاسلام، القرآن، الکعبہ، الجنہ، الحلال، الحرام، المؤمن، الکافر، الفساد، الصلح، الرب، الخالق، اللباس، الشکر، الشیطان، موسیٰ۔ اچھا مجھے جلدی سے بتائیں کہ اس میں ایسے لفظ بتائیں کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی ہے ایسا؟ الحلال اور الاسلام، الحرام۔ اچھا وہ بتائیں جس میں کہیں ایک نقطہ آیا ہو۔ المؤمن، القرآن، موسیٰ، اللہ۔ موسیٰ میں کہاں ایک نقطہ آیا ہے؟ وہ پیج۔ القرآن میں کتنے نقطے آئے ہوئے؟ یہ میں آپ کی نظر بھی چیک کر رہا تھا۔ اچھا اب جلدی سے مجھے وہ بتائیں الفاظ جس میں کہیں آخر میں لام آیا ہو۔ الحلال، بس الحلال ہی۔ ایک اور چیز میں آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں، آپ کو جتنے الفاظ نظر آ رہے ہیں، الکعبہ، الجنہ، الحلال، یہ شروع میں ال کی آواز آ رہی ہے، الحلال، الجنہ، الرسول، القرآن، لیکن 2 الفاظ ایسے ہیں جو لال رنگ میں لکھے گئے ہیں، اس میں الف لام شروع میں نہیں ہے، یہ انسانوں کے نام ہیں، اور انسانوں کے نام کے ساتھ عام طور پر قرآن میں الف لام نہیں آتا۔ اوکے، یہ بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے ال
کہاں کہاں آتا ہے، بس جو آپ کو جتنی بتائی گئی ہے اتنی بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. جو انسانی نام ہے، جیسے دیکھیں انبیاء کے نام آئیں گے، ابراہیم، یوسف، زکریا، یا مریم کا نام آئے گا، یا اور لوگوں کے آئیں گے، حامان اور قارون، ان کے ساتھ الف لام نہیں ہوگا. ہے یا نہیں اس میں آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے، صرف فطری سے ایک بات یاد کر لینی ہے. جلدی سے بتائیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو اس کا مطلب آتا ہے، یہ قرآن سمجھنے کی بنیاد ہے، اسی سے آیات بنتی ہیں، اسی سے صورتیں بنتی ہیں. ان الفاظ کو پڑھتے جائیں، مجھے مطلب بتائیں جلدی سے. الحج حج، الجہاد جہاد، الجواب جواب، الکلام کلام، المجاہد مجاہد، المہاجر ہجرت کرنے والا، الرسول رسول، النبی نبی، المنافق منافق، العمل عمل، العدل عدل، اللعنہ لعنت، القمر چاند کو کہتے ہیں، العرش عرش، عرش جو بادشاہ کا عرش ہوتا ہے. آگے الندامہ ندامت، المسجد مسجد، الیتیم یتیم، العبرہ عبرہ. الفاظ آ گئے. میں نے مطلب تو نہیں بتایا. یاد رکھنا قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے عربی میں سمجھنا ہے. ہم لوگ کیوں ٹرانسلیشن کے ذریعے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے ٹانگیں دی ہیں تو ہم بیساکھی پہ نہیں چلتے، ہم ٹانگوں پہ چلنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کو عربی میں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن پہلے قرآن کے الفاظ سمجھ آئیں گے. یہی الفاظ یہ آپس سے مل کے فریز بن جائیں گے، قطعے بن جائیں گے، ٹکڑے بن جائیں گے، وہی ٹکڑے جملہ بن جائیں گے، وہی جملہ ایک آیت بن جائے گی، اور آیتیں صورتیں بنتی جائیں گی، اور صورت قرآن بن. اور اس میں یاد رکھنا یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. میرے اور آپ کے درمیان 6 ماہ کا ایگریمنٹ ہے. آپ وقت دیں گے اور محنت کریں گے، اور میں اللہ کی توفیق سے آپ کو قرآن کریم اور یہ بک ہونا پاس لازمی ہے. ہاں، کتاب آپ کے پاس، اور آپ کے پاس ایک پین ہونا ضروری ہے. آپ نے جتنے سبق ہیں اس پہ لکھتے چلے جانے انشاءاللہ. ٹھیک، تھوڑی سی محنت کرتے جائیں گے، کئی گنا زیادہ آپ کو انشاءاللہ اجر ملتا جائے گا اور فائدہ بھی ہوتا جائے گا. اب جلدی سے یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے یہ الفاظ آ رہے ہیں، آپ کو اس کا مطلب آتا ہوگا، اکثر کا مطلب آتا ہوگا. الابن کہتے ہیں بیٹا، المیزان میزان، المصیبہ مصیبت، العزہ عزت، الذلہ ذلت، الرزق رزق، المغفرہ مغفرت، المشرق مشرق، المغرب المغرب، الطلوع طلوع، الغروب غروب، السفر سفر، الآیہ آیت، العمرہ عمرہ، الفراق فراق الگ ہو جانا، المرض مرض کوئی بیماری، الشفا شفا تندرستی، الذرہ ذرہ ذرہ. یہ الفاظ کا مطلب میں نے اردو میں تو نہیں بتایا، نہیں ڈائریکٹ عربی میں سمجھ آ رہے ہیں. دنیا کی اکثر زبانوں میں قرآن کے الفاظ اللہ نے پھیلا دیے ہوئے ہیں، یہی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد سے ہم اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے عام لوگوں کو قرآنک میڈیم میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. دیکھیں آپ کو میں چھوٹی سی ایک چیز عربی کی فطرت بتا دیتا ہوں. ہم گرامر نہیں پڑھیں گے، عربی کی فطرت کو سمجھتے جائیں گے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی شروع میں الف لام نہیں آتا، وہ کون سے تھے؟ جو نام ہوتے ہیں قرآن میں، جو نام آئے ہیں انسانی نام، اس میں الف لام نہیں ہوتا. اب دوسری ایک چیز سمجھ لیں، دیکھیں کچھ الفاظ کے آخر میں گول تا ہے اور لال رنگ میں نمایاں کیا گیا ہے اور باکس بنایا گیا ہے. ایسے الفاظ عربی زبان میں جس کے آخر میں گول تا ہو، پڑھنے میں وہ ہا کی آواز بھی آتی ہے اور گول تا کی بھی آتی ہے، وہ مؤنث ہوتے ہیں. مؤنث ہوتے ہیں. یہ الفاظ کیا ہوں گے؟ مؤنث. مؤنث الفاظ کی پہلی نشانی میں نے آپ کو کیا بتائی ہے؟ گولتا ہوتا ہے. بس اب جلدی سے، یہ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں پچھلی سلائیڈ پہ جا کے مجھے بتائیں یہاں پہ مؤنث الفاظ کون سے تھے؟ اللعنہ، الندامہ، العبرہ. اور اس سلائیڈ میں الذلہ، المصیبہ، العزہ، المغفرہ، الآیہ، العمرہ، الذرہ. اب آپ نے یہاں پر مجھے کچھ مؤنث الفاظ بتائیں جو آپ کو میں نے پڑھائے نہیں ہیں، آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، پہلی دفعہ آئے ہیں. الجمعہ، الفتنہ، القبلہ، اور المؤمنہ، اور مشرکہ، اور نیچے سب سے دیکھیں کیا ہے؟ الفتنہ. اب جلدی سے مجھے ان الفاظ کے مطلب بتائیں. القبلہ قبلہ، المؤمنہ جو مومن عورت میرے خیال سے ایمان لانے والی ہے، مومنہ، ٹھیک ہے. الجمعہ جمعہ. سارے الفاظ کی ترتیب سے بتائیں. الایمان ایمان، الظلم ظلم، القبلہ قبلہ، التوفیق توفیق، العربی عربی، السریع سریع کیا ہوگا؟ سریع ہوتا ہے کوئک، تیز. کوئک سریع. الجسم جسم، الانسان انسان، المؤمنہ مومنہ، المشرکہ جو مشرکہ ہے، النہر نہر نہر دریا، نہر نہر اچھا دریا. البحر جہاز کو، وہ بحری جہاز ہوتا ہے. بحر کیا ہوگا؟ بر و بحر. میں آپ کی اردو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے جاؤں گا. بحر ہوتا ہے خشکی کے الٹ کیا ہوگا؟ خشکی کے الٹ سمندر. سمندر. البحر بحری جہاز، ٹھیک ہے. الاذان اذان، الجمعہ جمعہ، الحسرہ حسرت حسرہ، القسم
قسم قسم، الفتنہ فتنہ، الکفر کفر. کفر. یہ الفاظ قرآن کریم کے جو آپ آج پڑھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ 600-700 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کی ہر صفحے پر تقریباً ہر آیت میں آتے ہیں، اور وہ ہم اردو بولنے والوں کو، پنجابی بولنے والوں کو، پاکستان میں بولی جانے زبانیں، اور اس کے علاوہ دنیا کی مزید 36 زبانوں کے اندر پھیل چکے ہیں. یہ قرآن کو سمجھنے کی بنیاد ہے. مجھے جلدی سے ان الفاظ میں سے وہ الفاظ پڑھ کے بتائیں جس میں سین آیا ہوا ہے. قرآن کے الفاظ سے جڑتے جائیں. میں آپ کو بار بار پہلے ان الفاظ سے جوڑوں گا، مختلف طریقوں سے جوڑوں گا، تاکہ آپ یہ الفاظ پختہ ہوں گے تو آگے آیتیں سمجھنا انتہائی آسان ہوگا. بتائیے. الجسم، الانسان، الحصرہ، القسم. صحیح پڑھیں. القسم، القسم، الحسرہ، الحسرہ، اور السریع. جلدی سے وہ الفاظ بتائیں جس میں کہیں پر حلوے والا ہا آیا ہوا ہے. حلوے والا جو ہے، میں نے کہا تھا نا آپ کی اردو بھی ٹھیک ہوگی ساتھ ساتھ. اب ہاں جلدی سے بتائیں. حلوے والا ہا، النہر. اس سے حلوہ نہیں بنتا. ہا. جلدی سے بتائیں. آپ حلوہ خراب کریں گے ہمارا. الحسرہ. چلیں ان الفاظ میں سے وہ الفاظ بتائیں جو مؤنث ہیں. الوصیہ، الشفاعہ، التلاوہ. چلیے وہ کافی ہیں 3. ان الفاظ کا مجھے مطلب بتاتے جائیں. الخبر، خبر. القتل، قتل. النکاح، نکاح. السؤال، ہاں I don't know سوال کیا جو اردو میں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سوال. اچھا سوال. الصف، صف. الوصیہ، وصیت. الشفاعہ، شفاعت. القبر، قبر. النفع، نفع یعنی کچھ اچھائی. الاحسان، احسان. التلاوہ، تلاوت. الخلیفہ، خلیفہ. الحب، محبت. الباب، دروازہ. الشریک، شریک. الطاقۃ، یہ نہیں، الطاقہ یہ کیا؟ طاقت، طاقت. المتاع، متاع کا سامان، سامان. القتال، قتل سے کی جمع قتال. جن الفاظ کا آپ کو مطلب نہیں آتا ہوگا آپ نے اس کو کتاب میں ہائی لائٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو الفاظ یاد ہو جائیں. اگر یہ الفاظ آتے ہوں گے تو آگے قرآن کریم کی آیات میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. انشاءاللہ. یہ میرے پاس مزید کچھ الفاظ ہیں، یہ بھی اردو کے الفاظ ہیں، عربی سے آئے ہوئے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی بنیاد ہیں. ان کا مجھے جلدی سے آپ مطلب بتائیں. جو آپ کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی جلدی سے اسکرین پر آنے والے ان الفاظ کا وہ مطلب بتائیں. اپنے اندر اعتماد پیدا کریں کہ ہاں مجھے آتا ہے. قرآن میں سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو اعتماد آتا ہو کہ آپ خود کر سکتے ہیں. شروع کیجیے. المالک، مالک. التابوت، تابوت. الصدق، صدق سچا، سچائی. الطریق، طریق. طریق کا مطلب کیا ہوگا؟ راستہ، راستہ. القوم، قوم. الخلق، خلق تخلیق، پیدا کرنا یا مخلوق، ٹھیک ہے دونوں. الخنزیر، خنزیر. الدعاء، دعا. الغم، غم. المحبہ، محبت. القلم، قلم پینسل. الکتاب، کتاب. الموت، موت. الحیاء، زندگی. الضرب، ضرب کا نہیں پتہ. ضرب لگی ہے کبھی؟ ضرب ہوتا کیا ہے؟ ضربیں لگتی ہیں اردو میں، ہم کہتے ہیں ضرب لگی، چوٹ. چوٹ، ضرب، چوٹ. السماء، آسمان. الوحی، جو وحی ہوتی ہے. الامر، مرضی، امر. الامر ہوتا ہے حکم یا فیصلہ. فیصلہ. یہ بھی وہ آسان الفاظ ہیں جو معلم القرآن کے ابتدائی اسباق میں دیے گئے ہیں. آپ کے سامنے پھر کچھ اور الفاظ آ گئے. حمزہ آپ کو تو اکثر الفاظ قرآن کے آتے ہیں، 90% تو آتے ہیں. تو چلیں پھر چلتے جائیں، بتاتے جائیں. الدنیا، دنیا. الآخرہ، آخرت. الاسم، نام. الغیب، جو چیز انون ہوتی ہے. النور، نور، روشنی. الغافل، جو غافل. العذاب، عذاب. القلب، دل. الحکمہ، وزم، حکمت. النبوہ، نبوت. الامہ، یہ امہ جو امت، امت جو ہوتی ہے. الامن، امن. الطعام، آرام کرنا. آپ کے ذہن میں قیام و طعام آیا ہوا ہے، وہ قیام ہوتا ہے، یہ طعام ہے. طعام کیا ہوتا ہے؟ آپ پہلے شریف آدمی ہیں جن کو طعام کا مطلب نہیں آتا. طعام کھانا ہوتا ہے. طعام. طعام. الوادی، وادی. عزم، عزم. الوارث، وارث. الفاجر، فاجر. فاجر ہوتا ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والا. القادر، قادر. قدرت رکھنے والا. آپ کا ایک اور امتحان ہی ہے، امتحان نہیں بلکہ آپ کو خوشخبری بھی دینی ہے کہ آپ کو قرآن کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اور جو لوگ آپ کا یہ سارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی قرآن کے الفاظ آتے ہوں گے. انہی الفاظ کے ذریعے آپ قرآن سے جڑ جاتے ہیں، قرآن کے جملے انہی الفاظ سے سمجھ آتے ہیں. یہ تو سارے اردو سے ملتے جلتے ہیں. تو یہ اردو جو ہے عربی کی پوتی ہے، اس لیے جو پوتیاں ہیں وہ دادی سے بہت کچھ سیکھتی ہیں.
اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زبانوں کا بولنے والا بنایا کہ جس میں قرآن کے الفاظ بکھرے ہوئے ہیں. انہی بکھرے ہوئے الفاظ کو جمع کریں، موتی سارے جمع کریں اور ان کو ایک ہار بنا کر قرآن کریم کا اپنے اہل ایمان بھائیوں کے پاس پیش کر دیں، ان کے لیے تحفہ ہوگا. جلدی سے بتائیں الخوف کا مطلب کیا ہوگا؟ خوف، ڈر. آپ کو عربی سیکھتے ہوئے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں. قرآن سمجھتے ہوئے نہیں. بس اس سے بچ کریے گا. خوف نہیں، اعتماد چاہیے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت آتی جائے گی. بتائیں البیت کا مطلب کیا ہوگا؟ بیت، گھر. آگے چلتے جائیں. الاجر، اجر. الوزن، وزن. العالم، عالم. المسکین، مسکین. الارض، زمین. الجمال، جمال. خوبصورتی یا بیوٹی کے لیے کیا ہوگا؟ الجمال. الجمال. القلیل، قلیل مطلب لمبا. سوچیں آپ کی اردو میں نے ٹھیک کرنی ہے. اگر آپ کو القلیل کا مطلب لمبا لگتا ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ کافی بگڑا ہوا ہے. جلدی سے بتائیں. القلیل کا مطلب نہیں پتہ. دیکھیں جب آپ اردو سے دور ہوں گے نا، اردو سے جب ہماری جنریشن، ہماری نسلیں دور ہوں گی تو وہ قرآن سے دور ہوں گی. یہ اردو میں الفاظ ہیں قلیل تعداد میں. قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ. الکثیر زیادہ. الفریق گروپ کو کہتے ہیں. الامام، امام. العبادہ، عبادت. الطلاق، طلاق. الرحمہ، رحمت. الزوجہ، بیوی. النسب، نسب جو خاندان نسب وغیرہ. الشہید، شہید. یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں جن میں سے اکثر آپ کو آتے ہیں اور باقی بھی کچھ آنے چاہیے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم آہستہ آہستہ اردو سے دور ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم تو سمجھ آئے گی، لیکن آپ کو اپنی زبان کے حقائق بھی سمجھ آنا شروع ہوں گے. یہ الفاظ جو آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ ایک اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو تو ان میں سے اکثر کا مطلب آتا ہے. بتائیں الضعیف کا مطلب کیا ہوگا؟ ضعیف، بوڑھا یا کمزور. لیکن آپ اس کو ضعیف، کمزور ہی کے مفہوم میں ہوتا ہے. آگے چلیں. الصیام، روزہ. القوی. ان میں سے میں درمیان سے پوچھتا ہوں، الشریعہ کا مطلب کیا ہوگا؟ شریعت. اور الزلزلہ. النعمہ. نعمت. العاقبہ، ناقبت اندیش. عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، اینڈ کو. ان الفاظ میں سے بتائیں جو مؤنث ہے وہ کون کون سے؟ الشریعہ، الجاہلیہ، العاقبہ، الزلزلہ، النعمہ. حمزہ دیکھیں یہ جو اب یہ کیا مطلب ہوگا؟ الشیء کا. الشیء شے، چیز. الام، ماں ہوتی ہے. القوی، طاقتور، قوی. اور طول کیا ہوتا ہے؟ طول کا نہیں پتہ. طول اور عرض. طول پہاڑ. طول ہوتا ہے لمبائی. طول کا مطلب کیا ہے؟ لمبائی. دیکھیں ایسے جو الفاظ آئیں گے جو آپ کے ذہن سے دور ہیں یا آپ کو ان الفاظ کا مفہوم نہیں آتا، آپ نے خاص طور پہ ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور بار بار پیج میں سے جب آپ کی اس پہ نظر جائے گی آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور اگر یہ الفاظ یاد ہو گئے تو آگے آیات اور قرآن کے جو آپس میں کتے بنتے ہیں وہ تو سمجھنا آسان ہے انشاءاللہ. یہ الفاظ تھے. دیکھیں حمزہ، ابھی ہم نے جو معلم القرآن کے ابتدائی 9 اسباق میں سے 7-8 سبق کر لیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ چھوٹے سے جو وقت میں 10 منٹ کے اندر ہمارے 7-8 سبق ہو چکے ہیں. یہ قرآن کو سمجھنے کی بنیاد ہے. اور یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الفاظ، یہ سارے کے سارے الفاظ ترتیب سے کتاب میں دیے گئے ہیں. آپ نے اس کے سامنے اس کا مطلب لکھنا ہے. لکھیں ضرور. لکھنے سے جو پختگی آتی ہے وہ صرف پڑھنے سے نہیں آتی. یہ ہوم ورک ہے ہمارا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور یہ ہوم ورک آپ کا لوگ بھی چیک کریں گے اور میں بھی چیک کروں گا. دیکھتے ہیں کہ آپ ہوم ورک کیسے کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ کیا ہے کہ روز کی کلاس میں 20 منٹ دینے ہیں. اس کے علاوہ ہوم ورک، اس کے علاوہ تھوڑا بہت جو ہوم ورک ہے وہ ضرور کرتے رہیں اور ملے گا تھوڑا ہی زیادہ کام ہم کلاس میں ہی کریں گے. یہ جو اسباق ہیں یہ سادہ الفاظ سے ان پورے جملوں تک آپ نے قرآن کریم کو خود سمجھنے کا سفر ہے. اس میں آپ کو ترجمہ نہیں کرواؤں گا. یہ یاد رکھیے گا جس طرح آپ الفاظ کا مطلب بتا رہے تھے یہ آیات آئیں گی اور پوری کی پوری آیات آپ معلم القرآن کتاب کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے خود سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. ان ساری جو آپ کے سامنے آیات ہیں اس طرح کے صفحات کا ڈھیر لگا ہوگا آپ کے سامنے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک بات پوچھنی ہے. یہ جو سارا آپ نے کام کیا ہے، یہ جو آپ کی ریسرچ ہے، تو اس پہ کتنا ٹائم لگا ہے آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. میری زندگی کے پچھلے 22-23 سال انہی کاموں میں گزرے ہیں اور اس کی اکثر راتیں میں نے قرآن کریم کے ساتھ ہی گزاری ہیں. ماشاءاللہ، اللہ کی توفیق ہے. اب آئیں ایک آخری سبق، آج کا آخری سبق. ان الفاظ کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ قرآن کی کیسے زیادہ ہوگی. میں نے آپ کے سامنے آپ کو بہت سے بھی الفاظ بتائے تھے. اب میں حمزہ صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے جا رہا ہوں کہ عربی زبان میں وا کا مطلب ہوتا ہے اور. میرا کام ختم. بس ہر سبق میں اتنی بات آپ کو بتاؤں گا. دنیا میں کوئی سبق اتنا مختصر نہیں ہوتا. اب بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟
الکتاب والقلم، کتاب اور قلم. کتاب اور قلم. اور بتائیں کہ یہ جو آپ کے سامنے تین ہمارے پاس سیٹ آئے ہیں، اس کا مطلب آپ بتائیں. المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. اور الجنت والمغفرت، جنت اور مغفرت. الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت. تو آپ اردو کیوں بتا رہے ہیں؟ عربی میں سمجھ آ رہے ہیں نا؟ ڈائریکٹ آ رہے ہیں. وہ تو آپ انہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ مجھے بتا سکیں کہ سر مجھے صحیح سمجھ ہے، لیکن دیکھیں اصل میں آپ عربی میں سمجھ رہے ہیں ڈائریکٹ. اور ایک اور چیز دیکھیے، نئی چیز کیا تھی؟ واو. واو. جو نئی چیز ہوگی وہ میں آپ کو لال رنگ کا نشان ہوگا، لال رنگ کے الفاظ میں وہ چیز نمایاں ہوگی. کالے رنگ کے الفاظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہوں گے. اب دیکھیں اس چھوٹے سے سبق کے بعد آپ نے یہ ساری کی ساری قرآن کی مثالیں ہیں، اس میں کوئی مثال قرآن سے باہر نہیں ہوتی. حمزہ پڑھتے جائیں اور مجھے مطلب بتاتے جائیں کہ ان کا مطلب کیا ہوگا. دائیں سے بائیں آپ نے چلتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے. جو الفاظ نئے ہوں گے وہ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے. الجنت والمغفرت، جنت اور مغفرت. العلم والجسم، علم اور جسم. الحق والباطل، حق اور باطل. المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت. الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت. الشمس والقمر، سورج اور چاند. السماء والارض، زمین اور ارض. السماء والارض، زمین اور آسمان. ٹھیک، آسمان اور زمین. آسمان اور زمین. آگے چلیں. اللیل والنہار، رات اور دن. نہار دن. اس کو کہتے ہیں تکا لگا لینا. لیل کا پتہ ہے مجھے. ٹھیک ہے، اب اس کو اب آپ نے ہائی لائٹ کر لینا تاکہ آپ کو یاد ہو. آگے چلتے جائیں. الانجیل والقرآن، انجیل اور قرآن. التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل. الذکر والانثى، ذکر مرد اور انثى عورت. الحج والعمرہ، حج اور عمرہ. الصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ نماز اور زکوٰۃ. البر والتقوی، بر برائی کو کہیں گے، تقوی اچھائی. دیکھیے حمزہ، یہ صرف واو کی وجہ سے 2 صفحے ہیں جو آپ اب سمجھ چکے ہیں. 2 صفحوں تک آپ کے پاس قرآن کی مثالیں ہوں گی جس میں صرف ایک چیز نہیں تھی، جس میں کیا ہے؟ واو ہے، اور باقی وہی الفاظ ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں. اب مجھے جلدی سے حمزہ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ان حصوں کا جہاں پہ واو ڈبل 2 جگہ پہ آیا ہوا ہے کیا مطلب ہوگا؟ ابراہیم و اسحاق. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. اب اس کا اردو کا مطلب نہ بتاؤ، عربی کا بس لفظ کے پڑھ کے بتا دیں. ہاں مجھے سمجھ آ گیا. کیا ہم اپنی زندگی قرآن بھی پڑھیں ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں؟ تو ہم صرف قرآن پہ کیوں نہیں ڈائریکٹ؟ بالکل. چلے آتے جائیں. وثمود وعاد وفرعون، سمجھ آ گئی. الکتاب والحکم والنبوہ، سمجھ آ گئی. والشمس والقمر والنجوم، سمجھ آ گئی. السمع والبصر والفؤاد، سمجھ آ گئی. السمع والبصر والفؤاد. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا سمجھ آ گئی. اس کا میں ٹیسٹ بھی آپ سے لوں گا، آن لائن لوں گا، لوگوں کے سامنے لائیو بھی لوں گا انشاءاللہ. اچھی طرح تیاری کر لینا. ہاں، اور اس کے بعد ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، سمجھ آ گئی. آ گئی. اچھا، اب یہ ہمارے پاس تھوڑا سا قرآن کے مزید بڑے حصے ہیں. ان کا مجھ سے ترجمہ پڑھنا ہے، میں اور آپ ترجمہ پڑھنے میں اپنی زندگی لگائی رکھیں، یا براہ راست عربی میں سمجھ آ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ سمجھ آ رہے ہیں. اللیل، رات. والنہار، ترجمہ نہیں اب کرنا، بس مجھے یہ بتا دو عربی میں سمجھ آ رہے ہیں؟ ہاں جی، آ رہے ہیں. آ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ عربی میں سمجھ آ رہے ہیں نا، اسی طرح یہ نظام ہے کہ یہی چیز آہستہ آہستہ وسیع ہوتی جائے گی. آپ قرآن کریم کو انشاءاللہ عربی میں سمجھتے جائیں گے. لیکن حمزہ، میرا اور آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے. جی. کیا؟ کہ ہم نے ہر روزانہ 20 منٹ ضرور دینے، اور وقت کے ساتھ یہ وقت بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور 6 مہینے کے اندر آپ نے قرآن سمجھنے کے قابل ہونا ہے انشاءاللہ. آپ کے پاس کیا 2 چیزیں ہونی چاہیے؟ پوائنٹر، قلم اور معلم القرآن. پہلے پوائنٹر ہے، پھر بک ہے. ورنہ لوگ بک لے آتے ہیں اور پوائنٹر گھر بھول آتے ہیں. آپ لوگ لکھتے جائیں گے اور اس کا باقاعدہ ٹیسٹ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے قبول فرمائے انشاءاللہ. ابھی اینڈ نہیں ہوا. تو حمزہ، آج کے سبق میں کچھ سمجھ آئی کہ آپ کیا قرآن کو عربی میں سمجھیں گے یا اردو؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن تو مجھے سارا ویسے ہی آتا ہے. ابھی ایسا لگنا نہیں چاہیے آپ کو، لیکن دیکھیں 90% تو آپ کو جو پڑھیں گے نا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ نہ ہو کہ آپ کو آج لگے کہ مجھے تو سب سمجھ آتا ہے، کل آپ کلاس سے غائب ہو. میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے اور ریٹرن ہم نے سائن کیا. نہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. مطلب کہ کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ ایسے جو ہے سمجھا جا سکتا ہے قرآن. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو نعمت ہے وہ ہمارے پہ ذمہ داری بھی ہے. ہم نے، آپ نے بھی قرآن کریم کو عربی میں سمجھنا ہے، عام افراد نے بھی سمجھنا ہے، اور ہم پاکستان کے ہر حافظ کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ قرآن کو سمجھے، حافظ قرآن سے عالم قرآن بن جائے انشاءاللہ. قرآن سمجھنا آسان ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتاؤ. جی. اب کچھ یقین آیا کہ قرآن عربی میں سمجھا جا سکتا ہے؟ اب تو پختہ یقین ہو گیا. اور کیا یہ سمجھ آتی ہے کہ گرامر کے بغیر بھی چیزیں سمجھ آتی ہیں؟ بالکل ڈائریکٹ مجھے ویسے ہی سمجھ آ رہا ہے. اور کیا یہ سمجھ آتی ہے کہ استاذ کی نگرانی میں، لیکن استاد کے بغیر پہلے انسان ٹیکسٹ کو خود بھی سمجھ سکتا ہے؟ بالکل سمجھ سکتا ہے. تو پھر اس نعمت کو
اس کی قدر کرنی ہے، اور قدر یہی ہے کہ اس پہ محنت کی جائے اور اس کو آئندہ لوگوں کے لیے پھیلا دیا جائے انشاءاللہ.